نفس سے کہندہ کلمہ نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا پھر کلمہ تا پڑھنا پوسی. وہ کہنے لگا چلو فقیر ہے پھسا لیا, بابے نے پھسا لیا, چلو وقتی پڑھ لینے ہیں پھر چلے جاندے. آپ جدوں نے کلمہ پڑھے نا اتو, تو آپ نے فرمایا نہیں اتو تو نہیں وچوں پڑھ. مریدہ نے مجھے حضور ایک میں پتہ لگیا وچوں پڑھیا. فرمایا سی دھیان مار کے ویکھیا دل کاڑے دا کاڑا ہی سی اجے تک, ایمان دا نور آئے نہیں سی. جدو آپ نے دوبارہ پڑھایا تے نچ کے بول اٹھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی فقیر کو آنا نہ خالی ٹر جاوے ممکن نہیں, جے فقیر ٹر گیا تے کچھ دے کے نہ آوے بھی ممکن نہیں. اور فقیر کو آ گیا جہانگیر, او قلعہ گوالیار لمبی ترسیل نال آیا صحیح, آ گیا فقیر کو آ گیا تے پھر اتنا آ گیا کہ جناب جہانگیر جڑا سی نا جہانگیر ہے پھر بادشاہ ہوندے نے, اے بادشاہ ہی ہوندے نے. اے جناب پھر فقیران دی تربیت چاہ گیا تے پھر تے گل اور ہو گئی نا. اس دی محبوبہ سی نور جہان, اور اس دے دور کوئی غیر جناب بد عقیدہ سن, انہوں نے صحابہ دی گستاخی کی تھی, خصوصاً حضرت فاروق اعظم دی. انہیں جناب بلا لے انہیں کہنے دوڑا لاؤ. اس دی جڑی محبوبہ سی نا اس دا جڑا برا سی او بھی بد عقیدہ سی آصف جا, اس نے سفارش کی تھی کہ نور جہان نو کیا کہ جہانگیر تیری گل نہیں مڑدا, تو جا کے انہوں کیا کہ انہوں معاف کر دے. تے او جناب پردے دے پیچھے بیٹھی سی, انہیں کیا کہ میں تینوں کہندیاں کہ جناب اے جڑے مجرم ہیں انہوں معاف کر دے. کہ انہیں پردے علمو کر کے کیا جانے من ترا جان دادم ایمان دادم. انہیں کہا جانے من ترا جان دادم ایمان دادم. انہیں کہا جانے من تینوں جان دیتی ایمان نہیں دیتا. اور میرا ایک سوال ہے, ایک منٹ میں اے باقی بیلیاں کو بھی سوڑ لما, بھائی خالی پی ٹی آئی نون لیگ نو ووٹ بھی دیتے جائے یا ایمان بھی دے چھوڑیا جائے. اور میں پوچھتا ہوں بھئی چلو تسا ووٹ دے ہی چھوڑے, کوئی ناڑی بجلی کھمبے کوئی سولنگ چاچا ماما تک کے خالی ووٹ دیتے جائے یا ایمان بھی دے چھڑیا جائے. او تا کہندہ جانے من جان دادم ایمان دادم. تے تسی بھی آہ گئے بھئی ووٹ تا تانو دیتے ہیں لال لتر بھی دے مانگے جے ایمان آپ اسا کول ہی رکھیا. اور پوچھنے ایمان کیڑا, انہوں کو جڑا سانو امیر المجاہدین دس کے گئن کہ من سب نبی جن, من سب نبی جن, من سب نبی جن. اور کو کیڑا ایمان ہے لکھا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس واسطے بس حضور نال پیار کرنا اور کیویں کرنا, انے واہ کرنا. اور زفرکتا قدمش ہر کجا مین گرم, کرشمہ دامن دل کشت کے جا ہی جا. کائنات دل لان دی کوئی جائے حضور دی ذات ہے, مول بھی اتھی پینا. اے کوئی نہیں گل ہے اوکے سوکے ہو کے ہے بھری پئی جیل میں ہن کوٹ لگ پاتے باروں گزر کے آیا, 4000 دی گنتی تے رہن دی. پتہ نہیں کہتے جناب کوئی چوریج کوئی ڈکیتیج کوئی قتلج کوئی پتہ نہیں کی بلا بلا بلا. تے اساں تا بڑھ دے نال ہی ہے کہ اسی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے نام تے لے کے آیا. تے نکل دے بھی کیا کہ ایسا یا اللہ ایتھے لیامی نہیں, جے لیامی تے اپنے حبیب دے نام تے دوبارہ لے. دنیا تے او مر جانا تے پتہ نہیں کتنے مر گئے, اور مر جانا پتہ نہیں کتنے مر گئے. بہرحال میں واپس آ جاواں اقبال دی طرف ہی آ جاواں. اقبال ایک کلک لے کے دنیا تو جان لگا سی, اور وہ کلک دا اس نے اظہار بھی کیتا کہ کاش بودے در زمان احمد دار اسید بر سرود سرمد. اقبال جدو جرمنی گیا تھے اتھے ایک بڑا مجھول سی نیتشے, او اس تے قلبی وارداتا ہویاں.
اور اس نے بڑا سلوک کیتا, بڑا انہیں اپنے آپ کو متصوف بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن لا تک پہنچا, ہر چیز کا انکار کر گیا, لیکن اس نے الا اللہ نہیں نصیب ہویا. اقبال نے پھر کیا کہ کاش بودے در زمان احمد تار رسید بر سرود سرمد. اقبال کہنا کاش کہ وہ حضرت مجدد پاک دے زمانے تو ہوندا کہ حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. ایک اقبال دا عقیدہ اس وقت تک رہا جدوں تک اقبال حضرت مجدد پاک دی قبر تک نہیں گیا. جدو حضرت مجدد پاک دی قبر تے گیا, اپنے بیٹے جاوید اقبال نو لان لے کے حاضر ہویا, پھر وہی کیا حاضر ہوا میں شیخ مجدد, اے سارا پڑھ کے تے باہر اقبال نکل کے کہنے لگا کہ کاش اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. اقبال کہندا کہ میں حضرت مجدد پاک کو لایا, میں مجدد پاک کو لایا اور مجدد پاک نے میں نے توحید اور رسالت دے او اثار و رموز دیتے ہیں کہ جڑا لا تک مر گیا جا زندہ ہوندہ تھا, اقبال نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سکتا. اے پھر گل اور پاسے ٹر جائے گی کہ کوئی کچھ دیندہ یا نہیں دیندہ. فقیر دنیا تو ٹر گیا ہوئے تھا, اقبال ورگے نو دے کے بھیجتا, اے کیڑے فقیر ہیں, اے کیڑے فقیر ہیں, سامنے تو سمجھ نہیں آتی بھائی. جا ٹر کے جان جائے نا کوئی ٹر کے آ جاوے تو گل مڑ کے اتھے تھی اتھے رہن دی. نہیں چاہیے اے ٹر جان, ہارون رشید ورگے آ جان امام صاحب کو, جے گل پھر وہ نہیں رہندی. انہیں کیا قاضی القضات بنانا, آپ نے فرمایا نہیں بننا, میں ظالمہ دا حامی نہیں بن سکتا. انہیں کیا سی بنا لواں گے, فرمایا تو بنا لے پھر دیکھ لواں گے. انہیں آپ کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیتا. انہیں آپ کو روزانہ 80 کوڑے لگ دے سن. کس گل تے کہ چیف جسٹس بن جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں حضور دا دین مکمل آوے تا میں بنا گا, تاڑی حمایت واسطے چیف جسٹس نہیں بن سکتا, تواڈے غلط اور ٹھیک نو نال کما. روزانہ 80 کوڑے لگ دے امام صاحب نو. آخر تو انہیں امام صاحب نو زہر دیتا اور انہیں کیا ہے جسم میں سپاٹ بن جان گے, نشان رہ جائے گا, بول نیلے ہو جان گے. یہ تو پتہ لگ جائے گا لوگوں کہ جناب امام صاحب نو زہر دیتا. زہر دے کے پھر آپ نے الٹا لٹکا کے پورے جسم تے درے مارے گئے, کوڑے مارے گئے تاکہ جسم میں زہر پھیل جائے. اور امام صاحب دا جنازہ بھی جیل چوں نکلیا. تے کوئی حنفی ہوئے اور آکھے میں اس در تو ہوں آیا, ہماری بات ہو چکی ہے. میں کہا باتوں سے نہیں ہوتا, اگر باتوں سے ہوتا تو بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میں نہیں ہوتا, بات ہی نہیں. اس طرح بابا جی ٹیک لا کے اخبار پڑھ رہے سن, میں ازراہ تفنن ایویں بس ایویں ذوق اٹھیا. میں کہا جی ایویں اپنے طور تے میں کہا میں نے شعر کا مطلب سمجھ آ جاوے نا. آج بھی آج تک نہیں سمجھ آیا, جو سمجھایا انہوں نے برکت ہے. میں کہا بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. بابا جی نے برجستہ اخبار بند کی تھی, فرمایا ساحل کے سکون سے انکار نہیں مگر طوفانوں سے کشتی نکالنے کا مزہ اور ہے. بڑے لوگ تھے نا وہ تو پھر, اور بابا جی حدیث پڑھا رہے سن نا تے کوئی ریکارڈنگ لے آیا, وہ آڈیو ریکارڈنگ. بڑے لوگ تھے وہ تو لفظوں میں حرفوں میں زمانے کہہ جاتے تھے. صاحب ظاہر ہے انہوں نے سمجھانا تھا اور وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی, بہرحال اتنا پتہ لگ گیا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میں تھا. اور جناب بابا جی پڑھا رہے تھے, کسی نے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی سبق کی, تو بابا جی نے فرمایا جلیا چھڑ اینا نال نہیں سمجھ آنی, میرے متھے دیاں سروٹاں بھی سبق پڑھا دیا. وہ سب بات جو دیکھیا کہ مال روڈ ہوئے ہیں پگڑی دا ول چل رہے ہوئے تے پورے کفر نو ہیں بمیری آئی ہو.